الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بدرخواست یہ ہے کہ ہر عمل کے آداب ہیں تو کوشش کر لے کہ ٹھیک لگا کے بیٹھنا نہ ہو. اور یہ جو سترے ہیں قبلے کی طرف پیٹ کر کے پاؤں پھیلا کر کے مشرق کی طرف منہ کرنا، صحابہ کرام اس کو منع کرتے تھے. جس کو دیکھتے مسجد میں اس طرح کہتے تم فرشتوں اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہو. تو شاید ان حضرات کو پتہ نہ ہو، اس سے دور رہنے کی کوشش کر لے ورنہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. یہ سترے ہے نمازیوں کے لیے، ٹھیک لگانے کے لیے نہیں ہے. پھر بتا دیا کہ بھئی یہ شکل اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق و مالک ہے. ہم سب کو اور کل کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو، ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے. اس کائنات میں کوئی فرد اور فرد کا کوئی ذرہ کسی غیر کا بنا ہوا نہیں ہے. سب اللہ کے مخلوق کے، سب کو اللہ نے بنایا ہے. اور اللہ جل جلالہ شکلوں کی بھی خالق ہے، صورتوں کی بھی خالق ہے جو سر کے آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے. اب ان شکلوں کے اندر، ان صورتوں کے اندر جو نفع نقصان ہے، جو خاصیت ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر جو حالات ہیں تو حالات اللہ کے مستقل مخلوق ہیں. حالات چیزوں کے مخلوق نہیں ہے. ہم بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، ملک بھی مخلوق ہے، ملک والی بھی مخلوق ہے، اسلحہ بھی مخلوق ہے، اسلحے والی بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق، زمین والی بھی مخلوق. تو حالات اللہ کے مستقل مخلوق ہے. مخلوق کسی وقت خالق نہیں بن سکتا ہے. اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے بنایا و پیدا کیا، سب اللہ نے بنایا ہے. تو بنایا اپنے قدرت سے.
اللہ پاک بنانے میں، پیدا کرنے میں کسی سبب کی، کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، کسی کے پابند نہیں ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اور پھر جو کچھ اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے یہ بہت کم ہے، ان سب کے اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کے خزانے، اور خزانے بڑے پڑے۔ یہ جو بنا ہوا ہے اللہ کے خزانوں کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور جو بنا ہوا ہے تو سب اللہ کے قبضے میں ہے، وہی استعمال فرما رہے اور تصرف فرما رہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ جو کچھ بنایا ہے ایک حکم دے کے سب کو ختم کر دے، کچھ بھی باقی نہ رہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ جو کچھ بنایا ہے ان سب کے شکلوں کو بدل دے، ختم تو نہ کرے لیکن شکل بدل دے، اس کی ہر چیز کی شکل کو بدل دے۔ اور اس پر بھی قادر ہے کہ شکلوں کو باقی رکھ کر کے خاصیتوں کو بدل دے۔ ایک دن کے اندر وہ ساری دنیا کے ایٹمیات والے خاصیت پیدا کر دیں، اور ساری دنیا کے ایٹمیات کو اللہ تنکا بنا دے، لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے، آگ کو باغ بنا دے، باغ کو آگ بنا دے۔ جہاں سے انسان کو زندگی بننا تعمیر دکھائی دیتا ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ وہیں سے تخریب لا کے دکھا دے، اور جہاں سے انسان کو تخریب دکھائی دیتا ہے، زندگی کا بگڑنا دکھائی دیتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہیں سے زندگی بنا کر کے تعمیر لا کر کے دکھا دے۔ اور یہ صرف قصہ ماضی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ ہو گیا تھا، لکڑی کے ساتھ اژدہا بن گیا، پھر لکڑی بن گیا، اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر فرما دیا۔ اول سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے بنے ہوئے شکلیں ہیں جو بنے گی، چاہے حکومت کی شکل ہو، چاہے مال کی شکل ہو، چاہے اسلحہ کی شکل ہو، چاہے بجلی کی شکل ہو، چاہے گیس کی شکل ہو، سب کا یہ حال ہے کہ سب بنے ہوئے سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ جس طرح چاہیں گے ان کو استعمال کریں گے۔ اور پھر ان سب کی پرورش کا نظام جو ہے وہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، پرورش کا نظام بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ رب العالمین ہے، رب المؤمنین رب العالمین ہے۔ اللہ ارادہ فرما دے پالنے کا تو اللہ پاک بغیر اسباب تربیت کے پال کر کے دکھا دے۔ اسباب کے ساتھ تو روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، اسباب کے خلاف بھی کر کے دکھا دے، اور اللہ کا ارادہ نہ ہو پالنے کا، ساری دنیا کے اسباب تربیت جمع کر لو اور سب کچھ کے اندر اللہ زندگی بگاڑ دے۔ اللہ صمد ہے، سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے ماں سوا سب چھوٹے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر انسانوں کے بارے میں تو ارشاد خداوندی کہ انسان کو دھوکہ نہ لگ جائے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا اور ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اس کی خدمت میں لگا دیا، تو کہیں انسان کی دماغ خراب نہ ہو جائے کہ میں تو کچھ اور ہوں۔ تو ارشاد خداوندی ہے مستقل، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ انسانوں جس طرح باقی مخلوق محتاج ہے تم بھی محتاج ہو، بادشاہ سلامت ہے، علامہ صاحب ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے، تو وہ اللہ جو اتنی قدرت و طاقت والا ہے اس اللہ کے ساتھ ہم سب کا تعلق ہو جائے۔ یہ ہمارا آپ کا مقصد زندگی ہے، ہمیں بنایا اس لیے ہے، دنیا میں ڈالا اس لیے ہے، لایا اس لیے ہے کہ انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اس انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ اس انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونا ہی مقصد ہے، اب یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ کیا معنی تعلق کا؟ کہ انسان کا جسم جو ہے
اس میں جو مرکزی جگہ وہ دل کو حاصل ہے. تو انسانی دل جو ہے بنے ہوئے مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. دل اللہ کو دے دے. جو کچھ اللہ کو پسند وہ اس دل میں ہو اور اللہ کے ناپسندیدہ کوئی چیز اندر نہ ہو. دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور جسم بھی حوالے کرے کہ اس جسم سے وہ اعمال نکلے جو اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو. یہ ہے تعلق مع اللہ. دل اللہ کی طرف پھر جائے. اللہ کے ذات و صفات کا یقین دل میں آ کر پختہ ہو جائے. اللہ جل جلالہ کی محبت دلوں میں آ کر ساری محبتوں پہ غالب ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. یہ تو مقصد ہے. اور ہماری حاجت یہ ہے کہ ہم مسکین ہیں، ہم فقیر ہیں، اللہ غنی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے. اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں. تو ہم اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں. براہ راست کیا ہوتا ہے؟ ایک مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، ایک قدرت سے براہ راست استفادہ. مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا تو وہ جس وقت دنیا میں چالو ہے، ساری دنیا میں، کہ انسان دنیا میں آ کر اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو کر اللہ کے احکامات توڑ کر حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، جو اس کا مشاہدہ ہے، جو اس کا تجربہ ہے، اس کو بنیاد بنا کے زندگی گزارے اور محنتیں کرے. ان بنیادوں پہ چلنے والوں کو، اس طرح محنت کرنے والوں کو جو کچھ مل رہے ہیں اور مل رہے ہیں، ملک بھی، مال بھی، طاقت بھی، کرسی بھی، منصب بھی، سب کچھ مل رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ دے رہے ہیں. لیکن اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے، ناراض ہو کے دے رہے، ناخوش ہو کے دے رہے. اللہ کو اس طرح چلنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی پسند نہیں. بنایا اللہ نے، پیدا کیا اللہ نے، پال رہے اللہ پاک، اور تعلق اس کا ہو غیر اللہ کے ساتھ. یقین کرے غیر اللہ پہ، استعمال ہو اللہ کے غیر کے لیے، تو اللہ کو ناپسند ہے. لیکن اللہ دنیا میں ان کو بھی دے رہے، لیکن ناراض ہو کے دے رہے. کس لیے دے رہے؟ پکڑنے اور مارنے کے. اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب. قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، غلط چلنے والوں کو اللہ نے پکڑ لیا، معمولی پکڑ، تاکہ ذرا ٹھیک ہو جائے، کچھ ہوش میں آ جائے، ڈھیلے پڑ جائے، نرم پڑ جائے. لیکن نہیں ہوا. من کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، اتار چڑھا ہوتا ہے. تو جب اس طرح ہو گیا تو اللہ نے ناراض ہو کر ان کے دروازے کھول دیے. اور کس چیز کے دروازے؟ ہر چیز کے دروازے، مال کی بھی، صحت کی بھی، طاقت کی بھی، جو چاہے. اور پھر دروازے کھول کر کے فوری پکڑتے نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. تھومش مغرور برحلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. تو اللہ مہلت دیتے ہیں. اس مہلت سے انسانوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. فرعون کو بھی لگ گیا تھا، نمرود کو بھی لگ گیا تھا، قارون کو بھی لگ گیا تھا، آج کے فراعنہ کو بھی لگ رہے، آج کے نماردہ کو بھی لگ رہے. ان کے راستے پر چلنے والوں کو سب کو دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ اللہ فوری پکڑتے نہیں، اللہ مہلت دیتے. تو اللہ نے مہلت دی. اور کتنی مہلت دی؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ نعمت اللہ نے دن پر اتنے خوش ہو گئے کہ تکبر کرنے لگ گئے، اترانے لگ گئے. جب اس منزل پہ پہنچ گئے تو فرمایا اخذناہم بغتۃ، ہم نے دفعتاً پکڑ لیا، یک دم پکڑ لیا. وہ پارسی کا مقولہ ہے، چوب خدا صدا ندارت، چو زند دوا ندارت. یک دم پکڑ لیا. فیضا ہم مبلسون، بالکل حیران ہو گئے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا. کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو گیا. اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب. اور قدرت سے براہ راست استفادہ کیا ہے؟ قدرت سے براہ راست استفادہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے
اور اللہ کو معبود اور مقصود بنا کر کے، اور انسان اس طلب میں ہو، اس تحقیق میں ہو کہ اس وقت میرے رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کسی وقت غافل نہ ہو، ہر وقت. اور کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی وقت خالی نہیں ہے، ہر وقت میں حکم کو دیکھ کے چلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ مل رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی دے رہے ہیں، لیکن اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے خوش ہو کے دے رہے، راضی ہو کے دے رہے، اور جو کچھ دے رہے کامیاب ہونے کے لیے، عزت دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، دنیا خرد بنانے کے لیے. اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح برکات. ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستی والی ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. تو قدرت سے براہ راست استفادہ ہو. یہ دو راستے ہیں، ایک ہے براہ کائنات، ایک ہے براہ راست. اور ان دو راستوں کو ہم ہر نماز میں اپنی سب سے بڑی حاجت سمجھ کے اللہ سے مانگ رہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ وہ جو آپ کے پیارے ہیں، جن سے آپ راضی ہیں، جن سے آپ خوش ہیں، اور خوش ہو کر ان پہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اے اللہ مجھے ان خوش قسمتوں میں شمار فرما دے، اور ان بدبختوں میں نہ بنا دے جن سے ناراض ہو کر، ناخوش ہو کر ان کو دروازے پر کھول لے اور پھر اس کو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں، عذاب میں. یہ ہر نماز میں ہم مانگ رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ سبق کی طور پر، مقصد کی طور پر مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو ہر وقت یاد ہو کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور ہم قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ملنگوں والا کہ نعرہ لگا دو باقی پیچھے کچھ نہیں ہے، بس ایک نعرے ہے بس. اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبی کے بعد نبی. اس کے لیے اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا، اور اس کے لیے اللہ نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اور کیا بھیجا اس کے لیے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور طریقے دے کر کے بھیجا ہے. اور کیا طریقے دے کے بھیجا ہے؟ وضاحت کس لیے ضرورت ہے کہ وہ طریقے زندگیوں میں نہیں ہیں، اور ان طریقوں کے مجموعی کا نام دین ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ انسانی جسم عمل کی مشین ہے. اس مشین کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا 3 تاریخوں کے اندر روح ڈال کر کے. اب اس مشین کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے. ان طریقوں کے مجموعے کا نام دین ہے. کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں. یہ نہیں کہ بے صرف وہ مسجد کے حد تک مصلی کے اوپر تو مسلمان ہی، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہے. کوئی جگہ خالی نہیں. ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے. یہ نہیں کہ بھائی مسجد میں تو اللہ کے، بازار میں غیر اللہ کے. نماز میں تو محمدی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، سنت کے مطابق نماز پڑھو. اور نماز کے بعد کاروبار میں جاؤ تو پکا یہودی ہے، سب کچھ کاروبار سود پہ ہو رہے ہیں. اور اگر حلال بھی ہے تو مسائل نہیں سیکھتے، اپنے رواج پہ چل رہے ہیں. دیکھو ایک ہوتا صراحتاً حرام، کتا حرام ہے، سب کو پتہ ہے، خنزیر حرام ہے. اور ایک ہے بکری حلال ہے، لیکن کوئی اللہ کا نام بھی لے لے، کلاڑی اٹھا دے، کہتے اللہ اکبر، اس کے 2 ٹکڑے کر دے، تو وہ بکری آپ کو کھلاؤ تو کھا لو گے کہ بھئی بکری حلال ہے؟ کہو نا کہ بھئی بکری حلال ہے. اس طریقے سے حلال حرام بن گیا. کیا بن گیا؟
یعنی کہ وہ کاروبار کرو، جو مرضی کرتے رہو، کاروبار حلال ہے حلال طریقے سے، ورنہ غلط طریقے سے حلال بھی حرام بن جاتے ہیں، جو بکری کا میں نے بتا دیا۔ یعنی کہ مسجد میں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، نماز میں تو ہم محمدی ہیں، اور معاشرت میں، گھر کی زندگی میں، کمانے خرچ کرنے میں کون ہے کہ عیسائی ہے۔ اللہ کے دشمن روز بروز جو کچھ نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں ان کو دیکھ کے چل رہے ہیں، خود بھی اور بچوں کو بھی، خاندان کو بھی۔ اور جہاں پہ کوئی حالات آ جائے، خوشی آ جائے، فوتگی ہو جائے، تو جہاں ہندو تھے وہ اپنے طریقے چھوڑ کر کے چلے گئے، جہاں سکھ تھے وہ اپنے طریقے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس میں پھر ہندو کے طریقے پہ چل رہے، سکھوں کے طریقے پہ چل رہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے کہ اسلام کس نے سکھایا ہے؟ یہ تو ماجون مرکب ہے۔ اس طرح زندگی گزار کر کے اس انتظار میں کہ فرشتے اتر جائیں گے۔ ہمیں جو اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے بتایا ہے اور جو دین لے کے آئے، تو حکم یہی ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اللہ کے نبی ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ دین میں داخل ہو جاؤ، پوری داخل ہو جاؤ۔ یہ میں اس لیے تفصیل میں جاتا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں نا دین میں کامیابی اور دین میں کامیابی، دین کے بغیر وہ دین ہے کیا چیز؟ وہ کوئی خاندان ہے؟ کوئی خاندان حکیم تو نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا جو مرضی کرو بس کامیابی کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ وہ طریقہ زندگی ہے۔ کافر کے گھر میں پیدا ہو کر کوئی اس طریقوں کے اختیار کر لیں گے، مزے کریں گے۔ نبی کے گھر میں پیدا ہو کر ان طریقوں کو اختیار نہ کرے، دنیا خراب تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں، ہر جگہ کی۔ یہ کم قسمتی سمجھو یا بدقسمتی سمجھو کہ وہ طریقے زندگیوں میں نہیں ہیں۔ دین کے کچھ اجزاء موجود ہے، اور وہ اجزاء بھی جو ہے منتشر ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، اور جو اجزاء ہے وہ صرف شکل ہے، حقیقت سے خالی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نہ ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے، لیکن اس کا نام تو دین نہیں ہے، تو اس مجموعی کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے، زندگی میں آنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس مشین کو ان طریقوں کے مطابق چلانا کسی کو آ جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ زندگیوں میں آ گئے، ورنہ لاؤڈ اسپیکر میں بیان ہے، کوپڑی میں معلومات ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، وہی مقصود ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ راضی ہو کر کامیابی دیں گے، اور کامیابی میں سب کچھ ہے۔ یہ کامیابی لفظ فلاح کا ترجمہ ہے، اور عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ جامع لفظ کوئی نہیں ہے، شاید کوئی ہو۔ سب کچھ آ گیا اس کے اندر، جتنے دنیا آخرت کے خیر ہے سب کو جمع کر اس کا معنی ہے افلاح۔ اور یہی اللہ کے نبی دعوت دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک جملہ ہے تفلحوا، بس وہ جانتے تھے کہ تفلحوا کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے نہیں، جب تک کروڑوں کربوں کا نہ سنے ہلتی نہیں ہے، کیا نہیں کہ کتنے کروڑوں کا ثواب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر اللہ کے نبی نے بتایا تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ نہیں، کروڑوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جملہ کہہ دیا ہو سب جان دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھتے تھے ہم بغیر سمجھے کروڑوں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اللہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ کامیابی دے کر دکھائیں گے، سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ یہ ہر زمانے میں ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ پاک آنکھ دے دے، ذرا آنکھ کھول کر کے دیکھ لے تو انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اللہ ایسے کامیابی دیں گی کہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔
جس کو کامیابی ملی اس کو بھی نظر آئے گا، جن کو باقی لوگ بھی دیکھیں کہ واقعی کامیاب ہے. اور اس کا کامل ظہور جو ہوا ہے صحابہ کرام کے مبارک دور میں ہوا ہے، جب مدینہ منورہ میں ہر مسلمان مرد عورت جوان بوڑھا 24 گھنٹے کی زندگی میں، صرف مسلح کے اوپر نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رسول کو دے کے چلنے والے، اپنی مرضی، اپنے قوم، سب کچھ ختم. تو اللہ نے خوش ہو کر کامیابی دی، دنیا میں بھی آخرت کی خوشخبری سنا دیا اپنے نبی کے ذریعے، اور دنیا میں اللہ نے سب کے سروں کے اوپر بٹھا دیا، اور وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے اِنَّا كُنَّا أَضَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، کہ آنکھ کھول کے دیکھو پہلے ہم کس حال میں تھے، اب سب لوگ ہمیں جانتے ہیں. ہم کوئی اوپر کے مخلوق نہیں، اسی دنیا کے مخلوق ہیں، زمین کے مخلوق ہیں. پہلے کس حال میں تھے ہم، عرب ہونے کے باوجود، قریشی ہونے کے باوجود ہم کس حال میں تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے اور دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہمیں خوش قسمت تھے جن پہ اللہ نے فضل فرما دیا، ہم نے اس کو مانا، اور صرف ماننا نہیں، چلنا شروع کر دیا ہم نے. تو اللہ نے راضی ہو کر ہمیں کامیابی دے کر کے سب کے سروں پر بٹھا دیا. اور اگر ان طریقوں کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے سے کامیابی لینا چاہتے ہیں، کہیں دھوکے میں آ جائے، اللہ کے دشمنوں کو دیکھ کر کے ہمیں دھوکہ لگ جائے، تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، دوبارہ اللہ ذلیل کر دے گی. تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو اور قدرت سے براہ راست استفادہ ہو. اس کا ذریعہ دین ہے، اور دین اس مجموعے کا نام ہے. اس کے لیے میرے آپ کے پاس مشین ہے. تو دین جو ہے سیکھنے سے آتا ہے. تو کون تیار ہے؟ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو. ہاتھ اٹھانا خیر سے خالی نہیں ہے. اتنا معلوم ہو گیا کہ ماشاءاللہ جاگ رہے. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جو سو رہے بیچارے وہ تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. لیکن دین جو آئے گا وہ سیکھنے سے آتا ہے، سننے سے نہیں آتا ہے، لکھنے سے بھی نہیں آتا ہے. یہ سب کچھ خیر ہے، بہت کچھ خیر ہے اس میں، لیکن آتا نہیں اس طرح. دین سیکھنے سے آتا ہے، اور اس کے لیے ایک سوئی چاہیے. تو اس لیے ہمیں کہتا کہ نکلو، بستر اٹھا کے چل، سب کو چھوڑو تاکہ آپ کی کھوپڑی فارغ ہو جائے، دل دماغ کو فارغ کرو. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ سب کو چھوڑ کر کے یہاں سے پھر رابطے ہو رہے. وہ تو جس کے لیے بلایا تھا وہ تو آپ نے خود ہی ختم کر دیا، وہ کوئی سوئی حاصل ہی نہیں ہے. وہ تو چلے لگا رہے، نہ ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے. لیکن یہ نہیں ہو، بالکل یکسو ہو کر دل دماغ کو فارغ کر کے. اور پھر لڑنا ہے. سب کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، دو دشمن ساتھ آئے ہوئے، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے. ہم چلی کے لیے تو وہ بھی چلی کے لیے ساتھ ہیں، ہم 7 مہینے کے لیے تو وہ بھی 7 مہینے کے لیے، ہم سال کے لیے تو وہ بھی سال کے لیے، ہم زیادہ کے لیے تو وہ بھی زیادہ کے لیے. اور دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا. تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ آ تو گئے ہو، لیکن اس آنے کو، نکلنے کو اللہ کا راستہ بننے نہ دو. زور لگاؤ ان پہ، پھرتا رہے لیکن اللہ کے راستے میں نہ ہو. تو نیت کے اندر بھی خرابی پیدا کر دیتے ہیں، اعمال کے اندر بھی، اعمال سے بھی ہٹاتے ہیں. اب اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہم تیار ہو جائے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے ہم نے. وہ ہمارے پیدل سال کی جماعت جو ہے 9 مہینے کی تشکیل سے واپس آئی، تو ہمارے ایک بزرگ نے سے پوچھا، کارگزاری سن رہے تھے ان سے، کہ سچ سچ بتا دو 9 مہینے کے اندر کتنی لڑائی ہوئی آپس میں؟ انہیں کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، 9 مہینے بھائیوں کی طرح محبت کے ساتھ گزار کر کے آئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو بزرگ نے فرمایا، اچھا پتہ چل گیا تم سبھی لڑ رہے تھے.
وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے. جب بزرگ کی زبان سے یہ سنا کہ تم سبھی لڑ رہے تھے تو بیچارے بہت گھبرا گئے کہ ہمارے بہتان کس نے باندھے بزرگوں کے سامنے جا کر, یہ اپنا آخرت کس نے تباہ کیا ہے. لیکن بزرگ نے جلدی اپنے جملے کو مکمل کر دی کہ اچھا تم سبھی لڑ رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ. بھئی 9 مہینے ہم نے لڑنا ہے. کس کے ساتھ لڑنا ہے؟ کہ سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے. کون ہے بھائی؟ اس کے ساتھ 24 گھنٹے لڑنا ہے. تو جب نفس کے ساتھ لڑنا ہو تو آپس میں کب لڑیں گے؟ کیا کریں, موقع ہی نہیں. اور اگر نفس کے غلام بن جائے کہ نہیں آپ سے لڑنا تو نہیں, آپ جو کہو گے میں کروں گا, چلا بھی لگاؤں گا, آپ کو خوش کروں گا, تو پھر لڑنا تو ہوگا. تو پھر آپس میں لڑیں گے. شاید شروع کریں گے امیر صاحب سے. یہاں سستی بزدلی دکھانے کے لیے ہمیں نہیں لایا کہ بے بزدل بن جاؤ, سست بن جاؤ, کچھ نہ کرو. مرد میدان بن جاؤ, لڑو. لڑنے والے ہو تم مسلمان. لڑو کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور شیطان. اسی کا نام مجاہدہ ہے. حدیث پاک ہے المجاہد من جاہد نفسہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. بھائی قریب والے تو نہ سو بھائی, جن کو یہاں آنے کا شوق ہوتا ہے بھائی. پہلے سب والے سیٹ والے اگر سو جائیں گے تو پیچھے والوں کا کیا ہوگا؟ بھائی اپنا شکل بدل دیں. اور یہ تعلیم میں, بیان میں, اجتماع میں سونا یہ بہت خطرناک ہے. بہت خطرے کی چیز کا. کوئی فکر کرے, دعا بھی مانگے, کوئی علاج بھی کرے. مولانا رحمت صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی آسان علاج اس کا یہ ہے کہ سرخ مرچ لے لو اور اس کو باریک پیس کر کے شیشے میں ڈال لو, جیب میں رکھو, اور جب بیان میں تعلیم میں کسی وقت حملہ ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کے ایک چٹکی یہاں رکھ دو. آسان علاج ہے نا بھائی, لیکن کرنا تو سونے والوں کی ذمہ ہی. کوئی فکر تو کرے اس میں سے. اس لیے کہ سوتے ہوئے تو یہ دروازہ بند, یہ دروازہ بند, یہ بند, سب کچھ بس آرام سے بڑے بڑے قربانی کر کے آ جاتے ہیں. اچھا, اور اس کے لیے پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے, کوئی بیمار ہو تو معذور ہوں گے. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوتے وقت, سونے کے وقت سوتے نہیں ہیں, اور جب جاگنے کا ہوگا تو پھر سوتے رہتے ہیں. انسان کی حاجت ہے. تو بھائی اس وقت درخواست ہے کہ بھائی سونے کی شکل نہ بنا دے. سونے کی شکل کیا ہوتا ہے کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے یوں کر دینا, آنکھیں بند کر کے گردن جھکا دینا. بہت نقصان کی بات ہے. اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے, آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ پاک آگے چلنے کی توفیق دے دے. تو دین سیکھنے سے آتا ہے, اور دین سیکھنے کے لیے, دین سیکھنا, انسان بننا, تزکیہ ہو جائے, اصلاح ہو جائے, میں بن جاؤں, یہ سب الفاظ کا فرق ہے, ایک ہی چیز ہے. تو دین سیکھنے کے لیے, بننے کے لیے 2 اعمال ہے, ایک دعوت ہے, ایک دعا ہے. دعوت اور دعا, بولو آسان مسئلہ ہے. اور بننے کی جگہ ایک ہے, وہ مسجد ہے. مشکل اس زمانے میں یہ ہے کہ مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے, اور دعوت و دعا میں دل نہیں لگ رہا ہے. تو جس کا دل نہیں لگ رہا ہے ان سے کیا پوچھنا ہے؟ تو پہلے کام یہ ہو جائے کہ اللہ کرے دل لگ جائے. تو یہ جو 4 مہینے ہیں یا 7 مہینے ہیں, یا جو نصاب ہمارے حضرات نے مقرر فرمایا ہے, خود ہی حضرت نے فرمایا مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کورس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ لیست دورہ, یہ کورس نہیں ہے. یہ جو نصاب ہم نے مقرر کیا ہے یہ ہے جی لگانے کے لیے. کس کے لیے؟ مناسبت پیدا کرنے کے لیے, عادت ڈلوانے کے لیے. یہاں حضرت کے الفاظ ہیں وہ ذرا مشکل ہے, میں لکھنا چھوڑ دو بھائی, لکھنے کی چیزیں نہیں, کوئی پنساری کی دوائی نہیں ہے. سنو غور سے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو عادت ڈلوانے کے لیے, آسان لفظوں میں یہ کہو کہ داخلہ لینے کے لیے. جس کا جی لگ گیا اس کو داخلہ مل گیا نا. جس کا دل جی نہیں لگ رہا, چاہے 10 سال بھی لگ جائے
तो अभी तक दाखिला नहीं मिला। तो ये जो निसाब मुकर्रर किया इसलिए कि जरा जोर लगा दे, सबको छोड़ो, सबसे राब्ते छोड़ दो। अगर राब्ते कर रहे तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। यकसू होकर अब नफ्स के साथ मुकाबला हो कि हमने मस्जिद में रहना है, बाहर नहीं जाना है। गश्तों में जाना वो मस्जिद के हिसाब में है, वो मस्जिद से बाहर नहीं है। अगर आदाब के साथ हो, पाबंदियों के साथ हो। हमने मस्जिद में रहना 1 साल 7 महीने, चिल्ला 3 चिल्ले, और मस्जिद में रहना है आमाले मस्जिद में। जिसको ये नसीब हो जाए उसको दाखिला मिल गया। अब उसके बाद फिर दीन सीखना है दावत के रास्ते से। तो दीन सीखने में तरतीब क्या है? ये नहीं कि हम सीखने वाले एक जुमला याद कर दिया है और कोई बता भी दो तो बिल्कुल सुनने के लिए भी तैयार नहीं, अपने आप को बचाने की जी हम सीखने वाले हैं। क्या है भाई? तो सीखने में तरतीब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली उम्मत को ईमान सिखाया है, सबसे पहली ईमान सिखाया है। और जब ईमान का लफ्ज आ जाए तो इखलास साथ है, दोनों साथ साथ है। कुल्लमा कानत शम्स तालिअतन फन्नहारु मौजूद, सूरज और दिन दोनों साथ साथ होते। क्या होते? ईमान इखलास। साहबा कराम सीखने वाले थे, वो खुद ही बता रहे कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के साथ थे। वो कुन्ना फितियानुन हदावेरा, हम बिल्कुल नौजवान थे। फतअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, फतअल्लमनल ईमान क़ब्ल अन नतअल्लमल कुरान सुम्मा तअल्लमनल कुरान फज़ददना बिही ईमान। हमने सबसे पहले ईमान सीखा कुरान सीखने से पहले। कुरान से मुराद यह अहकामात है। पहले हमने ईमान इखलास सीखा और ईमान इखलास सीखने के बाद फिर हमने कुरान सीखा, अहकामात सीखा। फज़ददना बिही ईमाना, असल सरमाया तो ईमान है, ईमान में हम तरक्की कर रहे थे। अब हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि साहबा कराम का ये कहना कि तअल्लमनल ईमान यही तज़किया है। तज़किया कोई और चीज नहीं है, यही ईमान सीखना ही तज़किया है, यही इस्लाह नफ्स है, यही इंसान का इंसान बनना है। इसलिए कि जब ईमान आ जाए, कौन सी ईमान? वो जो कहते हमने सीखा, कौन थे? सहाबा, सहाबा वाली ईमान। जब वो ईमान किसी दिल में आ जाए, उस ईमान के साथ अंदर के जितने बुत है वो जमा नहीं हो सकते। न कुफर, न शिरक, न निफाक, न तकब्बुर, न उजब, न हुब्बी दुनिया, न हसद, ये दोनों एक जगह जमा नहीं होते। आग और पानी का जमा होना जाहिर में महाल है। क्या है? वो ईमान नसीब हो जाए सब कुछ, ये जितने खराबी है उसी वजह से है। वो समझाने के लिए बता देता हूं। वो कोई बीमार गया था किसी मुआलिज के पास, तो मुआलिज ने पूछा क्या तकलीफ है? उसने कहा घुटनों में दर्द है। पूछा उम्र क्या है? कि 70 साल। मुआलिज ने कहा कि हमारी किताबों में बीमारी शुमार नहीं होता, ये उम्र का तकाजा है। इस उम्र पे आकर के जो शुरू हो जाता है इसको हम बुढ़ापा कहते हैं। अच्छा, और क्या तकलीफ है? कि जी कमर में दर्द है। कि वही बुढ़ापा ही है। अच्छा, और क्या तकलीफ है? कि नजर कमजोर हो गया। कि बुढ़ापा ही है। और क्या तकलीफ है? कि सुनाई नहीं देता। कि बुढ़ापा ही है। कि और क्या तकलीफ है? कि उठते वक्त चक्कर आता है। कि बुढ़ापा ही है। और इस बाबा जी को बुढ़ापे के लफ्ज गूली लग रही है कि मेरे बाल सफेद हो गए तो नस्ली की वजह से हुए, मैं तो कल का बच्चा हूं। सब गुस्से हो रहे, लेकिन कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, गुस्से हो रहे हो। आखिर में इस मरहले पे पहुंच गए कि पारा पता नहीं बेकाबू हो गया, कुछ पता नहीं चला। और जोर से एक थप्पड़ उनको लगा दिया कि बुढ़ापे के बच्चे मेडिकल कॉलेज में कुछ और पढ़ करके आए हो या बुढ़ापा ही बुढ़ापा है, बुढ़ापा ही बुढ़ापा है। उन्होंने कहा बाबा माफ करो, जो मुझे लगा दिया बुढ़ापा ही और कोई नहीं।
جتنے اندر خرابیاں ہیں اور باہر کی خرابیاں ہیں، ایک ہی وجہ ہے، ضعف ایمان۔ بوڑھا مر تو نہیں ہے، کمزور ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بوڑھا مرا ہوا ہے، زندہ ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ سب کو بلا پھر ہو گیا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، بس وہ پیدا ہو جائے، تزکیہ ہے، اصلاح ہے۔ اس کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے اپنے کارکنوں پہ خطرہ ہے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ ہم سب وہی کارکن ہیں جتنے دنیا میں اللہ نے اسلام پہ جو مجھے خطرہ ہے کہ کام نہ کر رہے ہو اور سمجھے کہ کام کر رہے ہو، کام نہ ہو رہا ہو اور سمجھے کہ دو کا لگ جائے کہ کام بہت ہو رہا ہے۔ فرمایا کام یہ 6 باتیں ہیں۔ کام کیا ہے؟ یہ کام ہے اور اس کام بنا دو، کام ہو، کام ہے کہ کام کیا چیز ہے؟ فرمایا کام یہ 6 باتیں ہیں۔ سیکھنا تو پورا دین ہے نا، اس پوری دین کو سیکھنے کے لیے کیا کام کرو کہ یہ 6 باتیں۔ اگر 6 باتیں سمجھ میں آ رہی ہے اور اپنا بھی حال پتہ چل جائے کہ میرا کیا حال ہے 6 نمبروں کے اعتبار سے، اور پھر اس اپنے آپ کو خالی سمجھ کر، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اناڑی سمجھ کر اپنے اندر لانے کے لیے دنیا میں پھر رہے ہو، دعوتیں دے رہے ہو، لوگوں کو سمجھا رہے ہو تاکہ میرے اندر پیدا ہو جائے، تو کام ہو رہا ہے، نہیں تو کام نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی ہم سب دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ امیر صاحب میرا نماز دیکھو، میرا کیا حال ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم کیا چاہتے اس کام سے، یہ کام کی تشریح میں کروں کہ کام کس کو کہتے ہیں، کام جو کہتے ہیں ہم اس کام سے کیا چاہتے ہیں جو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ناموں سے مشہور ہو گیا ہے۔ فرمایا ہم یہ چاہتے کہ جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، مرد عورت، سب 24 گھنٹے کی زندگی میں احکامات کے پابند بن کے چلے، بس یہی ہم چاہتے ہیں۔ یعنی دین زندہ ہو جائے۔ فرمایا 6 باتیں اس کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو تو شروع کرو ان 6 باتوں سے۔ لیکن آگے حضرت نے فرمایا کہ 6 باتوں کو جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور جس طرح لوگ بتاتے ہیں، اس سے یہ بات پیدا نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں۔ جس طرح 6 باتوں کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں، اس طرح کرنے لگنے سے آہستہ 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 مسلمانوں کے اندر استعداد و صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا بندہ بن کے تمام احکامات پہ چلنے کا۔ اگر ان 6 باتوں پہ محنت نہیں ہو رہی تو دین پہ چل نہیں سکتے، رواج پہ چلے گا، جو جس ماحول میں ہے اسی پہ چلے گا۔ دین کے کچھ اجزاء ہے تو وہ بھی رواج ہی کیا ہے۔ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز وہ ایمان اخلاص ہے، اس کے بغیر اعمال صالحہ ہو نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی رواج و ماحول کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی لالچ میں کچھ تھوڑے بہت کر رہے ایمان اخلاص کے بغیر، تو بقول مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سارا پلاسٹک کی مال ہے۔ کیا ہے؟ پلاسٹک کے کھجور ہوتے ہیں، انگور بھی ہوتے ہیں، انار بھی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے رمضان شریف میں ماشاءاللہ کوئی دسترخوان لگا دے، اس کے اوپر جو ہے نا پلاسٹک کے کھجور رکھ دے، پلاسٹک کے انگور رکھ دے، پلاسٹک کے انار رکھ دے، کیلے بھی رکھ دے، امرود بھی رکھ لے، اور سب کو بولے آ جاؤ بھائی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سب بیٹھ جاؤ، بڑے خوش ہو رہے کہ ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ ہاتھ کسی نے نہیں لگایا، اور جب اس میں اذان مؤذن نے کہا اللہ اکبر، کھجور پہ ہاتھ ڈالو تو پلاسٹک، انار پہ ہاتھ ڈالو تو پلاسٹک، باقی چیزوں پر ہاتھ ڈالو تو پلاسٹک، تو کیا کرو گے پھر؟ پلاسٹک سے افطاری کر سکتے ہو؟ کتنی غم ہوگی، کتنی پریشانی کہ انا للہ و انا۔ اس کا تو کوئی علاج ہو سکتا ہے، امام صاحب کہیں جلدی نماز پڑھاؤ بھائی، ہم اپنا بندوبست خود کریں گے، لیکن خدا نخواستہ ساری زندگی پلاسٹک والے اعمال کر رہے تھے، اور اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، کہتے تو سارا پلاسٹک کی پکڑو ڈالو جہنم میں، پھر کیا کریں گے؟
اور یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، سب سے بڑے عمل والا، نیکی نہ کہو اس کو، عمل کو، عمل نیکی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیکی عمل صالح کو کہتے ہیں، اکثر بیانات الفاظ میں خلمل کر دیتے اس کو۔ سب سے بڑے عمل والوں کو بلایا، بڑا قیمتی آدمی، جان دینے والے، کوئی معمولی قسم کے آدمی نہیں ہے۔ پوچھا کہ آپ کو جوانی دی تھی، آپ کو طاقت دی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ کہ میں نے آپ کے لیے فلان میدان میں جان دی۔ تو ارشاد خداوندی کذبت، جھوٹ بول رہے ہو، وتقول له الملائکۃ کذبت، فرشتے کہ کس جھوٹ بول رہے ہو، آپ نے جان دی لیکن اللہ کے لیے نہیں دی، اور جب اللہ کے لیے نہیں دی تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں، وہ سارا پلاسٹک ہی۔ اس طرح قرآن کی سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے والوں کا بھی بتا دیا، مال خرچ کرنے والوں کو بھی بتا دیا، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ بزدلوں کو نہیں بلایا، بخیلوں کو نہیں بلایا، غافلوں کو نہیں بلایا، سب مرد میدان ہے، لیکن ایمان اخلاص نہیں سیکھا ہے تو سب کیا جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو بتاؤ جب ان کا یہ حشر ہوگا تو نیچے والوں کا کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ خود لگا لیں۔ اس لیے سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، اس کے بغیر آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا، وہ ایک آدمی کا نام لیا ہے اس علاقے کا، تو اس وقت مناسب نہیں نام لینا، کہتے ہیں ان سے کہا وہ فلان کچھ ایمان اخلاص سیکھو، 40 سال 20 سال آپ کی تبلیغ میں ہو گئے، ایمان اخلاص سیکھو۔ تو نے کہا مفتی صاحب وہ تو ہے نہیں، باقی شکر ہے کچھ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں نے کہا ایمان اخلاص کے بغیر کچھ نہیں کر رہے ہو، زندگی برباد کر رہے ہو، جان برباد کر رہے ہو، مال برباد کر رہے ہو، جگہ برباد کر رہے ہو۔ موسیٰ نے فرمایا کہ سبھی کہتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بنی راستہ نہیں ہے، یہ بیٹھنے والے وہ سو رہے ہیں جاگ رہے بھائی، اور کیا بن کر رہے تو بن ہے۔ تو فرمایا میں ان سے کہ کچھ ایمان اخلاص سیکھو، انہوں نے کہا وہ تو ہے نہیں باقی کر رہے ہیں۔ مجھ سے فرمایا سبھی کہتے کہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ شکر ہے کہ شکل ہے، کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ نقل پر محنت کرتے 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 انسان اصل پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر نقل کو اصل سمجھے تو تباہی برباد ہے، اور کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، اور اخلاص آ جائے تو جان دینے کا تو کیا قیمت ہے وہ اللہ کے علم میں کتنا ہوگا۔ وہ تو رنڈی نے، فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دی، اخلاص کھا جنت پہ پہنچ گئی، کہاں پہنچ گئی؟ تو بتاؤ اگر بڑے بڑے اعمال ایمان اخلاص سیکھ کر کے کریں گے تو کتنا ملے گا؟ کروڑ کیا ہوتا ہے اس کے سامنے، اور اس کے بغیر کیا جان بھی دے تو بیکار ہے۔ اور مسئلہ مشکل نہیں، بہت آسان ہے، اس لیے کہ ایمان کی جگہ، اخلاص کی جگہ دل ہے۔ کوئی ہیلی کاپٹر تو ہے نہیں کہ ہم کم غریب لوگ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر نہیں، اخلاص تو اسی میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اور دل جو ہے لندن سے منگوانا نہیں پڑے گا، ہر انسان کو اللہ نے ایک دل دے دیا ہے، سب کے پاس ہے نا بھی، سب کے پاس، سونے جاگنے والوں کے پاس بھی، سونے والوں کے پاس بھی ایک دل دے دیا ہے، اب اس پہ محنت شروع کر لیں۔ حضرت فرمایا کہ 6 باتیں جس طرح ہم بتاتے ہیں، ایک اس کے الفاظ ہے اور معنی ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے شروع میں سب زور لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ، پہلے اعلان یاد کرتے، پھر بیان یاد کر لیتے ہیں، پھر انفرادی دعوت خوب دیتے کہ زبان چالو ہو جائے، مشکل یہ ہوتے کہ یہاں تک ہے، آگے دروازہ بند ہے، جس کو بولنا آ جاتا اس کو دھوکہ لگ جاتا کہ الحمدللہ دخلت الجنہ، کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے بعد پھر وہ دعوت نہیں دیتے، یہ شروع میں زبان چالو کرنے کے نوجوان لگے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ ہدایت دے، دعوت کہاں دیکھتے ہیں؟ دروازے پر جا کے کھڑے ہو جائے، ایک آنکھ اس طرف ایک آنکھ، یہ دعوت دینے کی جگہ ہے یا وہ روٹی کے انتظار کرنے کی جگہ ہے؟ دعوت اتنا آسان ہے کہ بھائی راستے میں کوئی مل جائے تو وہاں بھی دیکھو، یہ بھی کرو۔ جس طرح یکسوئی کے ساتھ 2 گھنٹے ہم سن رہے ہیں، 3 گھنٹے سن رہے ہیں، اس طرح یکسوئی کے ساتھ گشتیں کریں ہم۔ زبان چالو کرنے کے لیے تو نہیں، ہو تو اندر پیدا کرنے کے لیے، اور پیدا ہونے کے لیے سال ہا سال چاہیے، وہ میں نے کہا ابھی تک تو دل نہیں لگ رہا ہے، تو حقیقت سامنے ہو،
ورنہ اگر حقیقت سامنے نہیں ہے تو دعوت نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو اپنا نیت نہیں کریں گے. کئی بیان مل گیا، کئی ممبر مل گیا، کئی کرسی مل گیا تو بیان کریں گے اس ذہن کے ساتھ کہ لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، نہ وہ ٹھیک ہوں گے نہ میں ٹھیک ہوں گا. ہمارے ہاں دعوت دینا اپنے بننے کے لیے ہوتا ہے، چاہے لاکھوں میں دعوت دو چاہے ایک کو دعوت دو، بس زیادہ کو دعوت دینا مشورے کے بغیر نہ ہو. انفرادی دعوت سب کے لیے ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو خالی سمجھ کر. تو 6 باتوں میں سب سے پہلی بات جو ہے، جو حضرت نے بتا دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو الفاظ اس کی ہے کہ بھئی سب سے پہلے نمبر جو ہے وہ ایمان ہے، وہ کلمہ ہے، وہ شکر ہے. سب کو یاد ہے، سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ الفاظ ہیں. آگے دفعہ اس کی حقیقت بتا رہے. اس کلمے میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے. اندر غلط یقین ہے، غلط جذبہ ہے، غلط زندگی ہے، اس کو نکالو اور اس کے بجائے صحیح یقین، صحیح نیت اور صحیح زندگی لاؤ. یہ پہلا نمبر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے. اب فضیلت کیا ہے؟ صرف یقین کی تبدیلی پر ہی جو سب سے پہلا مطالبہ ہے. اگر یقین بدل گیا اللہ خوش ہو جائیں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اب اللہ خوش ہو کر جس کا یقین بدل گیا اس کو اللہ جنت دیں گے. اور کتنی بڑی جنت؟ دنیا سے کئی گنا. دنیا سے سینکڑوں، 10 نہیں بھائی، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں گنا جنت فی کس ملے گی. فی جماعت نہیں کہ امیر صاحب کو اتنی بڑی جنت دے دو، جتنا مرضی خود قبضہ کر لے، کوئی 10واں انسان کو دے دے. کیا دے دے بھائی؟ میاں بیوی کو اتنی جنت دے دو اور میاں نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے، مفت کا کھانا مل رہا ہے، سب کچھ میرا ہی ہے. کیا ہے بھائی؟ الگ الگ ہر مرد عورت کو اتنی بڑی جنت اللہ دیں گے رقبے کے اعتبار سے، اور اس کا ایک بال زمین ساری جہانوں سے قیمتی. اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں جو ہے سونے چاندی کے محلات ہوں گے، کتنے باغات ہوں گے، کتنے جہاز ہوں گے. مچھلی والے نہیں ہوں گے، گھوڑے والے جہاز ہوں گے. جو چاہو گے یہ سب کچھ ملے گا کس پر؟ یقین ٹھیک ہونے پر. اور یقین کی جگہ کہاں ہے کہ جی دل ہے. تو کتنی بتا دو کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے ناقدری ہو جائے گا تو کتنی تباہی بربادی اس دل کی. اور دنیا میں کیا ملے گا؟ جن شکلوں کا یقین اندر سے نکل جائے، چاہے وہ وزیر اعظم کی شکل ہو، چاہے سالار اعظم کی شکل ہو، چاہے مالدار اعظم کی شکل ہو. کس کی شکل ہو؟ چاہے کسی اور کا شکل ہو. جب ان کے یقین اندر سے نکل جائے گا تو اللہ ان سب کو مسخر کر کے غلام بنا کے قدموں میں ڈال دیں گے. اور اللہ جنتی زندگی نصیب فرما دیں گے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو کہ اس یقین کو سیکھنا ہے. اس یقین کو سیکھنے کے لیے حضرت نے فرمایا روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دیں. روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی، اللہ کی بڑائی سمجھانی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ان کی ربوبیت سمجھانی کہ پرورش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں. ان کی قدرت سمجھانی کہ اللہ قادر مطلق ہے. اللہ پالنے میں، بنانے میں، دینے اور لینے میں کسی کے محتاج و پابند نہیں، اپنے قدرت سے جو چاہے کر سکتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی قصے سنانا ہے، اپنے قصے کہانیاں نہ سنائیں کہ ہم برازیل گئے تھے. کہاں گئے تھے بھائی؟ ہم نے برازیل میں یہ دیکھا، ہم نے گلگت میں یہ دیکھا. یہ قصے کہانی چھوڑ دو.
انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا ہے، اور قصے سنانا ہے انبیاء علیہ السلام کے، اس کا انداز اسلوب قرآن والی ہو، مقررین والی نہ ہو کہ ایک قصہ شروع کر دیا 1 گھنٹہ لگ گیا اس پہ شب جمعہ کا بیان ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے قصوں کو بیان کیا ہے مختصر. یاد دہانی کی طرف عرض کر دیتا ہوں. سب کو یاد ہے کہ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. یہ قصہ سب کو یاد ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے قرآن میں. اب جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ آنکھ کھول کے مجھے بتاؤ کہ اس آگ کے اندر آگ سے بچنے کا کیا سبب ہے. اس لیے کہ زبان، حضرت فرمائے زبان پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہی بچاتے لیکن، اللہ ہی کرتے لیکن، اللہ خالق ہے لیکن، اللہ رازق ہے لیکن. فرمائے مسکینوں کا یقین ہے اللہ پہ نہیں، ان کا یقین لیکن پر ہے. دل کے اندر لیکن پڑا ہوا ہے، اور لفظ زبان ویسے لفظ اللہ زبان پہ کیا ہو گیا، تکیہ کلام بن گیا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہے کہ آنکھ کھول کے دیکھو، مجھے بتاؤ یہاں پر بچنے کا کیا سبب ہے، پلنے کا کیا سبب ہے، کامیاب ہونے کا کیا سبب ہے، دنیا کے امام بننے کا کیا سبب ہے. کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں. ولا ولیکن، لیکن اللہ جل جلالہ ارادہ فرما دیا اس حال میں حفاظت کرنے کا، کامیابی دینے کا، عزت دینے کا، پالنے کا، دنیا کے امام بنانے کا. ابراہیم علیہ السلام کی اسکیم کو قیامت تک چلانے کا، دشمن کی اسکیم کو وہی پھیلنے کا. یہ اللہ نے چاہا سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ نے. اور کس طرح کیا؟ اپنے قدرت سے. تو اللہ مجھے بھی تو میں بھی کہتا ہوں، تم بھی کہو، اللہ جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے. اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں، اور کسی مخلوق میں سب سے پہلے میں خود ہوں. یہ نہ کہ اپنے آپ کچھ اور سمجھے، سب سے پہلے ضرب اس پہ لگ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو چھوڑ دیا صحرا میں. حکم ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. آخر میں کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم، کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے تربیت فرمائی، اللہ نے عزت دی، اور اللہ نے اسی جگہ کو مرکز عالم بنا دیا. سب کچھ کس نے کیا اور کس طرح کیا؟ اپنے قدرت سے. اللہ جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. اب میں اشارے کر دیتا ہوں، یہ انداز ہے قرآن پاک کا جو ہے. ابھی اسی سے انشاءاللہ وہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اصحاب کہف غار میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے میں تلواروں کے نیچے جو ہے نکل کر خیر عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے. یہ سب کچھ کس نے کیا اور کس طرح کیا؟ اپنے قدرت سے. تو ساتھ وہ جملہ دہرانا ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اور کہنا اپنے آپ سے ہے، کہنا کہ لوگوں سے کہنا. کس سے کہنا ہے بھائی؟ یہ ضرب لگانا آسان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گندگی کا ڈر یہاں پڑا ہوا ہے اور جاڑ وہ باہر صاحبان میں دے رہے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں محراب شریف کو صاف کر رہا ہوں. کہ محراب شریف تو اندر ہے. سب سے زیادہ جو غلط لیکن اندر گھسا ہوا ہے اس کا نام ہے میں. ہاں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا یقین اندر سے نکل جائے اور اپنے متعلقہ شخصیتوں کا یقین نکل جائے، جو ہم سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں نا، ان سے ہماری امید ہے نا. جن کو نہیں جانتے ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ چاہے ساری دنیا کا وزیر اعظم بن جائے. اپنی دکانوں پہ یقین ہے نا، اپنے پیسوں پہ یقین ہے نا. تو فرمایا اگر اپنا یقین اور اپنے متعلقہ شکلوں کا یقین اندر سے نکل گیا تو سمجھو غلط یقین چلا گیا. اور سب سے زیادہ غلط یقین یہی ہوتا ہے. اور توجہ ہی نہیں ہے. کسی اور کا نام سن لے تو ہنسی آ جاتی ہے کہ وہ کوئی
परिंदा है, किसी ने वो टांग सोते वक्त दोनों टांग आसमान की तरफ कर देते, किसी ने कहा सीधे होकर सो जाओ कि आसमान न गिर जाए। इस पे तो हमें हंसी आ रही है। और अपने ऊपर इतना यकीन है कि मैं निकलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये मैं जो कर रहे क्या कर रहे। और जिस बकरी को ज्यादा मैं का शोर आता है उसको चूरी लग जाती है, फिर शोर करते हैं ना मैं कि लाओ चूरी लिया उसको ज़बह करो। इस तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से जो है, जो कुरान के अंदाज है बयान करना है। कुरान शिफाउल लिमा फिस सुदूर है, लेकिन इस नियत के साथ, इस अंदाज से हो। वो मुकर्रिन वाले नो करा तो भी आप इस जमा कर कुछ पता नहीं हो, वो 2 घंटे का किस्सा बना दिया। क्या बना दिया? तो अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से सुनाना, फिर इस ईमान के नफे बताना आसान करके, तकरीर की शक्ल न बनाओ कि हदीसी पाक में आया हो, कुरान पाक में आया, हदीसी कुदसी हो, अल्लाह कभी भी शिमा फरा, ये तकरीर बना देते हो। वो नए बेचारे कहते यार चीज में हमारे काबू की नहीं है। हमारे हजरात की बयानात देखो, उसमें ये आसान कर देते हो। यकीन भाई यकीन हो ठीक हो जाए, अल्लाह खुश होंगे, अल्लाह जन्नत देंगे, मोहब्बतें होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह पाक जन्नती जिंदगी देंगे, हयात तय्यबा देंगे। ये मैं फजल बयान कर रहा हूँ, कितने फजल मैंने बयान किए, इसको फजल नहीं समझते जब तक वो तकरीर ना बनाओ। क्या ना बनाओ? तो ये नफे बताना, इतना बताना कि खुद मुझे शौक पैदा हो जाए कि भाई जब ये सब कुछ है तो करो ना, क्यों नहीं सीख रहे ईमान? ये उस ईमान पर है, सहाबा वाली ईमान पर जो है। बाकी नफ्स ईमान भी खैर से खाली नहीं है, लेकिन वादे उसी पर है। तो इस तरह जो है नफे बता करके आखिर में तश्कील करें। ये तश्कील होता है उनकी खैर ख्वाही के लिए। ये ना समझो कि पूरा तकरीर इस तश्कील के लिए हो रहा है, ये धोखा लगा हुआ है। ये सब कुछ अपने अंदर लाने के लिए। उनसे कहते कि भाई जान आप भी 3 चिल्ले करो, साल दे दो भाई, ना कर लो, ये खैर ख्वाही है। क्या है? उम्मत के ज़िम्मे यही काम है। व अना लकुम नासिहुन अमीन व अनसहु लकुम व नसहतु लकुम, ये अंबिया की दावत में है कि खैर ख्वाही पैदा हो जाए सबकी। तो अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अभी नियत करो इंशाअल्लाह कि सुनना भी है, घंटों सुनना है, घंटों कहना है, और जिनको कहा उसके नफे बता के उसकी तश्कील भी करना है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो 2 दुश्मन साथ आए हुए हैं। आप इस वक्त अगर सोने से बच गए शुक्र है, और मुतवज्जे है, उस वक्त वो गलत यकीन दब जाता है, ये भी दब जाते हैं। ये इंतजार में होते कि बयान कब खत्म हो। जब बयान खत्म हो जाए तो फिर दोबारा जिंदा होंगे, अब फौरन जो इनफराई दावत में लग जाए, वरना फिर हमला करेंगे। इनफराई दावत में लग गए, दावत से फारिग हो गए, अब वो कोशिश करेंगे कि भाई ये सुन रहे थे तो मुतवज्जे थे, बोल रहे थे तो मुतवज्जे थे, अब ये फारिग हो गया, अब ये उसके ख्यालात को खराब करेंगे, सोच को। तो उस वक्त भी हम होशियार रहे कि जो सुन रहे थे 2-3 घंटे, जो 2-3 घंटे बोल रहे थे ना अल्लाह के बंदे, वही सोचो ना, फिर पहुंच गए वहां। इसको कहते कुरान के इस्तिलाह में गौर फिक्र, तदब्बर और तफक्कुर। और आम इस्तिलाह में इसका नाम मुराकबा है, लेकिन सोने वालों का मुराकबा नहीं, जागने वालों का मुराकबा है। ये मुराकबा भी करो, और फिर जो हाल आ जाए तो हर हाल में देखना कि ये हाल अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के खजानों से है। इस हाल में मुझे हुक्म क्या है, ये उसकी अमली कोशिश है। तो कहने में तो बहुत आसान है कि सुनो, जाके कहो, इसी को सोचो, इसी को करो। लेकिन अगर अल्लाह तौफीक दे करना शुरू करोगे तो बताओ कितने घंटे लगेंगे? फारिग हो सकते हो? घंटों सुनना, घंटों जाके कहना, फिर वही सोचना, फिर वही करना। और जब ये करेंगे तो फिर हमारे अपने मौजूदा तरतीबी जिंदगी बदलेगी। हमें सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं आए थे कि पहले बिस्तर घर में चारपाई के ऊपर था, अब अल्हम्दुलिल्लाह तहखाने में 25 नंबर उस्तून के पास है। कहाँ है भाई, कहाँ है? बाकी तरतीब जिंदगी वही, कुछ थोड़ा बहुत किसी को शौक हो जाए तो बैठ जाए, बाद में ना हो तो सो जाए। नहीं बोला इसलिए कि अपने तरतीब को बदल लो।
ایک آدمی बेरोजगार है, सारा दिन पड़ा रहता है घर में, सोते रहते, उसको चौकीदारी मिल जाए और कहते मैं तो आदी हो गया सोने का, तो कहते सोना तो फिर चौकीदारी नहीं मिलेगी, क्या वो क्या नहीं मिलेगी? आपने अगर चौकीदारी करनी तो दिन को तो छोड़ दो, रात को भी जागना पड़ेगा आपको। तो अल्लाह करे जगह तो बदल दी, दुआ करे कि हम तरतीबी जिंदगी बदल ले। अब ये करना है तो इसमें हमारे जो हाजत है, खाने पीने का, सोने का, इस्तंजे का, इसको असल न बना दे, ये सलवटों में हो, आगे पीछे होता रहे। पूरा करना है इनको हुक्म समझ के, लेकिन इसका मुस्तकिल नो किसके औकात मुकर्रर है। क्या मुकर्रर है? औकात तो सारे इसके लिए, उसमें इस तरह लगना है कि इसमें रुकावट, अगर रुकावट बन जाए तो उनको मौखर करो कि नाश्ता बाद में करेंगे, चाय बाद में पीएंगे, आज नहीं पीना है। ये करें तो ये हो गया दावत। इस मजमूई का नाम है कि हम दावत सीख रहे। क्या कर रहे? दावत दे रहे, सीख रहे। ये सब कुछ करने वाले सीख रहे। अब उसके साथ दुआ है। अब हाथ पे ला के मांगना शुरू करे, रो रो के मांगे कि अल्लाह जो मैं सुन रहा था मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने क्या सुना, मैं हाँ तो कर रहा था, जो मैं कह रहा था, जो मैं सोच रहा था, ए अल्लाह ये तो सब कुछ बाहर की चीजें हैं, अंदर तो नहीं है। रोटी है तो मतबख में है, कहाँ है भाई रोटी, कहाँ है? अब मुझे भूख लगी हुई तो अंदर तो कुछ नहीं, अंदर तो खाली है। प्यास है तो वहां है, सबील में है, यहाँ तो प्यास लगी हुई है। इस तरह अपने आप को खाली समझ के रोना शुरू कर दे कि जो मैं सुन रहा था, कह रहा था, अल्लाह इन बातों की हकीकत नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन यकीनन सादिकन ईमानन युबाशिरु क़ल्बी ईमानन दाइमन ईमान। कितने अल्लाह के नबी ने दुआएं हमें सिखाई है। अल्लाह के नबी मांग रहे थे, मैं और आप कौन है? वो हमारे साथी थे, तश्कील में गए थे, वो हंस रहे थे। मैं क्यों हंसते? कि बस मैं अपने ऊपर हंसी आ रही कि इतने साल मेरे तबलीग में मैंने तो कभी रो के नहीं मांगा कि अल्लाह मुझे ये बात नसीब फरमा दे। मैं तो समझा मेरा नाम मोमिन खान है। कौन है भाई? बस मैं तबलीग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तो सबसे ये दीन सीखना है। और मैंने शुरू में बता दिया कि दीन दो लफ्जों का मजमुआ है, बंदगी और नुमाइंदगी, ताकि वो हवा में उड़ने वाले जरा मुतमैन रहे कि इंशाल्लाह वो भी ज़हन में है। क्या है भाई? लेकिन तरतीब से जाना है। कैसे जाना है? यानी कि कोई तकरीरात कर दे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हो कुछ नहीं। हज़रत फरमाते कहते सारी दुनिया को उठाना है और सारी दुनिया को बैठाना है और सबको रुख अल्लाह की तरफ हो जाए कि ठीक है बात सही कर रहे हो, अपना बताओ आपका भी रुख अल्लाह की तरफ हुआ है अभी नहीं हुआ 40 साल में? तो जिसका हो जाएगा उसको अल्लाह जरिया बनाएंगे ना, अल्लाह उससे काम लेंगे। बहुत बड़ी नेमत उम्मत को अल्लाह ने दी, लेकिन है क्या चीज? शेनों के जुमले से धोखा दे के सब कुछ है, बस उम्मती का नाम रख दो, हो गया। क्या हो गया? तो रो के मांगना है। तो ये हो गया सबसे पहले सीखने की चीज, ईमान इखलास। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमा दे। अब इसका नाम है कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आमनू आमनू, उसके साथ अगला है अवामिलुस सालिहात, वो भी सीखना है। सीखना है इंशाअल्लाह, दोनों जरूरी है ना। कुरान में दोनों है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, दोनों साथ, उसी का नाम दीन है। अब आमाल सालिहा इस मशीन का सही इस्तेमाल होना, ये आमाल सालिहा है। उसमें सबसे पहले शर्त ईमान इखलास, और फिर उसका तरीका जो है क्या है? हुक्म को देख के चलना है। तो इसको सीखने के लिए हमें नमाज का अमल दिया गया है। कौन सा अमल दिया गया है? नमाज का अमल दिया। अब नमाज पे मेहनत, नमाज को सीखना वो कर सकते हैं जिसके सामने नमाज की हकीकत हो। जिसके सामने नमाज की हकीकत नहीं है, नमाज की ज़ाहिरी शक्ल है, उस इसी को जानते वो मेहनत नहीं कर सकता है। इसलिए कि कुरान पाक में दो किस्म के नमाजियों का जिक्र है। एक किस्म के नमाजी वो है जिनके बारे में कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये नमाजी है, बेनमाजी है? नमाजी है, अंजाम तबाही बर्बादी है।
اور ایک قسم کے نمازی ہوئے جن کے بارے میں قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ کامیابی والی نماز ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب نمازی دو قسم کے قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے تو نماز بھی دو قسم کی، ایک بچوں والی نماز، ایک صحابہ والی نماز۔ بچوں والی نماز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کر لو کہ بچوں کو لے آؤ مسجد میں۔ کہاں لے آؤ؟ کہاں لے آؤ؟ باقی اٹھنا بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ان کو وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بچوں والی نماز ہے۔ بچوں والی نماز میں نہ یقین ہوتا ہے، نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ اللہ کا دھیان ہوتا ہے، پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں، اور دکھائی دے رہا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھو گے 10 پڑھ لیں گے۔ لیکن صحابہ والی نماز کو تو سیکھنا پڑتا ہے، اس میں سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، سب سے پہلے ایمان اخلاص سیکھو۔ کیا سیکھو؟ جس طرح ہمارا کہلم ہے کہ سب سے پہلے وضو کرو، کیا کرو؟ جس طرح وضو ظاہر کی طہارت ہے، اس طرح ایمان اخلاص دل کی طہارت ہے۔ بدن پاک ہو تو دل بھی پاک ہو نا، تب قبول ہوگی، تب اس پر سارے اثرات مرتب ہوگی۔ تو صحابہ والی نماز اس پر فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی حقیقت سامنے ہو۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل تنگی پیش آئی فوراً نماز پڑھتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی معمول تھا، اور انبیاء علیہ السلام جو فوراً نماز پڑھتے اللہ سے مانگتے، پھر وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے، اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ لے، اخبار نہ پڑھے، یہ بلا جس میں اپنے زندگی ضائع نہ کرے، اس کی تحقیق کرے۔ اتنا سرمایہ جمع ہے، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام محدثین و مورخین کو، اس میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ سب سے پہلے آخرت مانگی کہ اللہ اپنا تعلق اور بڑھا دے، نبی کی مغفرت رفع درجات ہے، اور دنیا میں مجھے کیا دے دے کہ اللہ مجھے بادشاہت دے دے۔ کون سی بادشاہت دے دے؟ ملک سلیمانی۔ اب کیا کرے بھائی، گاڑی بھی تیز چل رہی ہے، کئی چیزیں اس کو واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہت مانگ رہے ہیں کہ جی مانگ رہے ہیں، کس لیے مانگ رہے ہیں؟ دین بطور مثال، دین کے اگر 100 حصے ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کتنے؟ تو اس میں سے 75 حصے تو ہوئے جس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں، کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں، کسی طاقت کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اصل دین ہے، وہ ایمان و اعمال صالحہ کیا ہے، جس کے ابھی بات ہو رہی کہ انشاءاللہ بغیر حکومت کے سیکھ سکتے ہو۔ باقی رہ گیا 25%، وہ احکامات ہیں جن کا تعلق بدماشوں کے ساتھ ہے کہ ان کو ٹھیک کرو۔ کیا کرو؟ بدماشوں کو کیا کرو؟ یہ جو ماحول خراب کر رہے ہیں، یہ جو رکاوٹیں بن رہے ہیں، اس کی گوشمالی کرو۔ جو کافر ہے کتنے، اس کے لیے طاقت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ ایک لفظ یاد کر دیا سارا دین ختم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یا سارا اسی میں لگ گیا، کسی کا نام دین ہے۔ کیا بتا دو آج ہمارا کیا حال بن گیا ہے، دین زندگیوں میں ہے نہیں، وہ سمجھ بھی نہیں ہے۔ تو بقول مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی، آج ہم نے اللہ کی دین کو اندھوں کا ہاتھی بنا دیا۔ وہ کسی شہر میں ہاتھی آئے، کوئی نیا جانور تھا، سب لوگ آ گئے، اس میں چند نابینا بھی تھے۔ ایک نابینا نے کہا کہ وہ کہاں ہے کہ آ جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھی کے سر پہ رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کہ جی یہی ہے۔ دوسرے نے کہا اس کا ہاتھ رکھ دیا اس کے پیر پہ کہ یہی ہے کہ جی یہی ہے۔ تیسری نے کہا کہ اس کا ہاتھ رکھ دیا اس کی پیٹھ کے اوپر کہ یہی ہے کہ جی یہی ہے۔ چوتھے نے کہا مجھے بھی دکھا دو، اس کا ہاتھ رکھا سون کے اوپر۔ آپ سب کہتے کہ ہم سمجھ گئے۔ کیا سمجھ گئے؟ جب پوچھنا شروع ہو کہ بھئی کیا ہے، تو سب سے پہلے کھڑے ہو گئے کہ جی وہ
وہ پہاڑوں کے اندر گول گول پتھر جو ہوتا ہے بالکل اسی طرح تھا. اور دوسرے نے کہا جھوٹ بول رہا, گول گول پتھر نہیں تھا تو کرسی کی طرح اس طرح لمبا چوڑا ایک چیز. تیسرے نے کہا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہو, تو بالکل ستون کی طرح تھا. کیا تھا؟ چوتھے نے کہا کہ نہیں بالکل ریشم کی رسی کی طرح. کس کی طرح؟ تو دین زندگیوں میں ہے نہیں. جس نے جو تقریر یاد کر لیا, جس نے جو کچھ کتاب پڑھ لی, کیا پڑھ لیا, کسی کا نام دین ہے کیا ہے؟ اور منطق سے ثابت کرنا چاہتے. کیا ثابت کرنا چاہتے؟ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ نے بیان کیا, ایک ہندو وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت اللہ کو بیان کرتے تھے. تو ہندو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جس اللہ کو اس بندے نے بیان کیا اس اللہ کو ماننے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ ملک بیرسٹروں کا ہے. بیرسٹر جانتے ہو, بڑے وکیل جو ہوتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیز نہ ہو اس کو دلائل سے ثابت کرو کہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بھی شاید اللہ کو ثابت کر رہے, پتہ نہیں ہے یعنی نعوذ باللہ. تو ہمارا وہی حال بن گیا. کیا بن گیا؟ دین کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. جس نے جو تقریرات کر لیا, جو جہاں جس کا دین کے جس حصے پہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ اسی کا نام دین ہے, باقی بس سب کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. دین تو جمی ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور اس ترتیب کے ساتھ ہے, مغربی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی اس کے لیے وہ مانگ رہے کہ اللہ مجھے کیا دے دے, بادشاہت دے دے, لیکن بدماشوں کو میں ٹھیک کروں. کیا کروں بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو حکومت کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنے لیے, اللہ کے لیے. زور سے کہو نا, اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا منشا پورا کر سکوں, اس کے لیے اس طاقت کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ تو واضح ہو گیا نا, پورا نقشہ سامنے ہو اس میں سے. ورنہ کیونکہ اسی کا نام ہے, اس لڑائی ہو رہی. کیا ہو رہا ہے؟ اور سب سے انکار کر رہے ہیں. تو دعا مانگی کہ اللہ مجھے دے دے. میں دعا مانگی, اللہ نے کہا لے لو. ایک ہی اس لکیر کے اندر دعا ہے, اسی کے اندر جواب ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ سخرنا لہ الریح, کہ میں نے ان کو بادشاہت بھی دے دی اور ساتھ ہوا بھی ان کے مسخر کر دیا. اور بڑے بڑے بدماش شیطانوں کو بھی, جو کیا ہے بڑے بڑے عمارتیں بنا رہے تھے اور سمندر کے اندر ہوتے لگا کر موتیاں نکال رہے تھے, بڑے بدماش تھے, وہ سب آپ کے اشاروں پہ چلے گئے. یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اور کس پہ؟ نماز کے بعد کے دعا پہ. اور ہوا کو مسخر کر دیا, نرم بنا کر. کیا رخاءً, روایت میں ہے کہ دمشق سے روانہ ہوئے. سلیمان علیہ السلام تخت پر ہے, پتہ نہیں کتنے مخلوق ہوں گے, وہ جو تفسیروں میں بتایا اس کے پتہ نہیں کیا صورتحال ہے, بہت بڑا بتایا جا رہا ہے. بیٹھ گئے اس پہ, اور وہاں سے ہوا نے اٹھایا اس کو بالکل نرمی کے ساتھ. جھٹکے نہیں ہوتے جس طرح ہمارے ہوائی جہازوں میں جھٹکے ہو جاتے ہیں, جب بادل کے اندر پھنس جاتے جھٹکے شروع کرتے کہ انشاءاللہ 4 مہینے کا ارادہ ہے. اللہ فرمایا کہتے بڑے دعوے کر رہے کہ ہم نے کائنات کو مسخر کر دیا, سائنس والوں نے کہتے ہیں. اور آئے دن جب گر جاتا کہ بدقسمت طیارہ گر گیا. وہ سارے دھوکہ دے رہے دنیا والوں کو. کیا دے رہے؟ اندر کی روشنی تو ہے نہیں, کوپڑی والے دھوکہ کہاں چاہتے اس سے. تو دمشق سے روانہ ہوئے بالکل آرام کے ساتھ. اور استخر ایک جگہ ترکیہ میں, یہ شعر بنائی تھی جنات نے سلیمان علیہ السلام کی, استخر نام تھا اس کا. وہیں اتر گئے اور کچھ آرام کر کے, اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور رات کابل پہنچ گئے. غدوها شہر ورواها شہر. یہ کس پہ ہوا ہے؟ یہ نماز پہ ہوا ہے. کون سی نماز؟ وہ جو نماز ہے جس کا, اور اس کے بعد کی دعا پہ. درمیان میں کتنے قصے انبیاء علیہ السلام کو جو صحیح روایتوں میں موجود ہیں. اللہ کے دشمنوں نے ایسے شوشے چھوڑ دیے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے باقی چیزوں کا فرصت ہی نہیں, ساری زندگی ضائع کر رہے اس کے اندر. اور کہتے ہیں ہمیں بہت فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اس سے جو کچھ معلومات ہوں گی اس سے کیا ہوگا آپ کو؟ یہ پرست کی دین تو نہیں, تو روحانی دین ہے. کیا ہے اس کا؟ تو روحانیت کے ساتھ تعلق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں
13 साल से ईमान सिखा रहे साहबा कराम को। ये साहबा कराम सीख रहे, सिखाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 2 साल तकरीबन वहां हो गए, कुछ कम 2 साल, इसलिए कि रमजान शरीफ में बदर हुआ है, आगे 2 महीने बाकी, 3 महीने बाकी थे, तो कितने हो गए, 2 3 कितने हो गए, 13 कितने हो गए, 15 साल कितने हो गए। अब आगे मैदान में अब दुनिया को दिखाना है कि आज तक जो कानों से सुन रहे थे ना, आंखों से देख लो। इसलिए कि वो सुन रहे थे सहाबा किराम की अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, नजर नहीं आता, नजर तो पिटाई आ रही, क्या रही कि जो जाएगा उसकी पिटाई शुरू हो जाएगी, उसको निकाल दो, उसको मारो, उसको ये करो। ये बोल रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे, वो तो मान भी नहीं रहे। बदर में अल्लाह ने फिर कर दिया। किस पे हुआ है? अल्लाह के नबी सारी रात दुआएं मांग रहे, उस पर फरिश्ते नाजिल हो गए और फिर उस पर सबने सर के आंखों से देखा कि यह हाथ हिल रहा है, वहां सर कट, उसका सर क्या होता है, कट जाता है। टहनी दे दी, वो तलवार बन गया। क्या बन गई? ऊपर देखो तो हजारों नाजिल हो रहे, क्या हो रहे? वो जो कुछ बोल रहे थे साहबे कराम नजर नहीं आ रहे थे, आज नजर आ रहे हैं उनको। क्या है? और जो नहीं मान रहे थे वो मान रहे, भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दरमियान में सिर्फ मैंने 2 किस्से सुना दी, पर ये सब नमाज पे हुआ है। किस पे हुआ है? तो इसी नमाज की मैं भी नियत करूं कि सीखने आप भी नियत करो। वो सीखेगा वो जो कहते मुझे नहीं आता, वो जो कहते मैं बन गया इमाम हूं, क्या बने। तो ऐसी नमाज सीखने के लिए अब घड़ी बहुत तेज चल रही है, तफसील का मौका तो नहीं है। आप फरमाया करते ये नमाज 6 मेहनतों के दरमियान है। कितने? 3 मेहनतें पहले करो अगर ये नमाज सीखनी है, उससे नमाज वो ये नमाज बन जाएगी। उसके बाद फिर जब हाथ पे ला के मांगोगे तो सर के आंखों से नजर आएगा इंशाअल्लाह। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते कि लोग कहते 8वीं दौर है, फरमाए हुजूर 8वीं दौर इसलिए कि आपके पास अपना आइटम नहीं है। क्या नहीं है? आप उससे खाली हो चुके हो। क्या खाएं? और खाली कर चुके हो। तो क्या है, बदर में कौन सी आइटम बम थी? यही थी। क्या थी भाई? समझ में आ गई? और वो हमारे पास बच्चों इल्ला माशाअल्लाह कहते, लेकिन मजबूरी सूरत हाल क्या है? तो सबसे पहली मेहनत ईमान इखलास की है, उसके बाद मेहनत किसकी है? इल्म की है, फज़ाइल मसाइल दोनों, और तीसरी मेहनत सिफत एहसान की। इसलिए मैं जिक्र नहीं कह रहा हूं कि जिक्र करोगे तो जिक्र से मुराद वो बड़े बड़े तस्बीह है। क्या है? और हमारे बुजुर्गों ने जो इल्म जिक्र का नंबर बनाया, इसका माना क्या है? आप फरमाया करते थे कि इल्म से मुराद ये है कि हमारे अंदर तहकीक का जज्बा पैदा हो जाए कि मेरे रब मुझसे क्या चाहते हैं। और जिक्र से मुराद ये है कि हर हाल के हुक्म में इस तरह लगना कि अल्लाह मुझे मोहब्बत से देख रहे हैं। इसको जिक्र कहते। क्या कहते? ये बाकी जिक्र के अल्फाज है। क्या है? और वो क्या होता है? वो तो गिनती करने के लिए, वो टस वाली चीज भी बड़ी बढ़िया बीच में पता ही भी है, वो वजूद में है नहीं। जिसको तस्बीह लंबी मिल गई कहते पहुंच गया, जिसको टस वाला मिल गया वो मिल गया, जिसने कुछ अल्फाज शुरू कर दिया, वो सब कुछ खैर की चीजें है। लेकिन बशर्ते कि जिसकी मुशाबहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, वो खैर की चीज है। जो उनसे मुशाबहत ना, वो खैर नहीं है। तो ये नमाज है, इस नमाज को सीखने के लिए और फिर इसके साथ बतौर में नमूना मैं अर्ज कर देता हूं। जिस तरह जो है हलवा खाने के लिए पैसे जमा करके सूजी लाओ, उसके साथ चीनी ले आओ, घी भी ले आओ। क्या ले आओ? ठीक है, पकाओ हलवा, पक गया, प्लेट में रख के दस्तरखान पे सबको बैठा दो, पढ़ो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह। पहला लुकमा उठाया तो उस लुकमे के अंदर चीनी भी है, सूजी भी है, घी भी है। क्या है भाई? पहले लुकमे में, और दूसरे में, तीसरे में, आखिर तक है ना। बस पहले इसको सीखो और फिर मश्क करो नमाज में। अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम तक हर जुज में ईमान भी हो, इखलास भी हो, अल्लाह का ध्यान भी हो। अब
وجود میں ہے نہیں تو کہتے یار اس کے لیے کسی اور وقت جب اس کے لیے تو کوئی فارغ چلہ لگائیں گے. نہیں، اب یوں ہو رہا ہے، یہ ابھی سن رہے ہیں ہم ایمان کی باتیں سن رہے ہیں نا، سن رہے ہیں. اب انشاءاللہ بیان کے بعد جا کے 2 گھنٹے دعوت دیں گے انشاءاللہ تو کہو ٹھیک ہے. اب اس وقت ہم ایمان اخلاص کو سن رہے ہو، ایمان اخلاص کو کہہ رہے ہیں، لیکن جس نماز میں اس ایمان اخلاص کو چلانا ہے وہ نماز غائب ہے، وہ ظہر میں آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد 10 بجے تعلیم میں بیٹھ گئے. تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے قال رسول اللہ قال اللہ سن رہے، اللہ اکبر. وضو کر کے یہ دعا پڑھو گے، فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، 8 دروازے کھل جائیں گی. ابھی فضائل کے ایک مستحضر ہے، کیا ہے؟ لیکن اس وقت وضو نہیں کریں، وہ تو انشاءاللہ زور میں وضو کریں گے. اس کے بعد بیٹھ گئے اور قرآن پاک شروع کر دیا، تلاوت کر رہے، تسبیح پڑھ رہے، اللہ کا دھیان مستحضر ہے، لیکن نماز غائب ہے. اتنے میں 12 بج گئے. کیا بج گئے؟ تو وقت داخل ہو گیا نا، جمعے کا داخل ہو گیا. اب ابھی تک ایمان اخلاص، اللہ کا دھیان، اللہ کے وعدوں پر یقین مستحضر تھا، نماز غائب تھا. اور خیر سے جب جمعے کی نماز حاضر ہو گئی تو سب کچھ غائب ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. اور 40 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے کہ نیت ہو کہ اس میں نے ابھی شروع کیا فجر کی نماز سے، ان سب کو جمعے کی نماز تک پہنچانا ہے. جس طرح جو ہے نا کھانا پکانا شروع کر دے کہ پیٹ تک پہنچانا ہے، اس کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ اب جمعے کی نماز، ظہر کی نماز جب آئی، اس وقت اس یقین کو مستحضر کرو، اس دھیان کو مستحضر کرو، اس کے ساتھ جمعے کی نماز، ظہر کی نماز ہم پڑھے انشاءاللہ، زور لگائے. اور جتنا ہو جو اس پر اللہ کا شکر کرے، اور جو نہ ہو سکے تو کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور نماز کے بعد رونا شروع کرے کہ اللہ مجھے وہ نماز نصیب فرما دے. کون سی نماز؟ صحابہ والی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. آگے کیا ہے؟ وہی ہے، بچوں والی نہیں، وہ نماز. اور رونا بھی شروع کرے. انشاءاللہ جمعے میں اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ. جمعے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ چھٹی ہو جائے گی نا بھائی. اب عصر کی تیاری کرو. کیا کرو کہ جس طرح فجر سے لے کر زور تک تیاری کر رہے تھے کہ زور کے نماز جمعے میں چلانا ہے، تو اب عصر کی تیاری کرو نا. پھر وہی دعوت، وہی تعلیم، وہی ذکر، وہی تلاوت، اور چیزوں کا گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. اب انشاءاللہ عصر کی نماز میں کوشش کریں گے کہ ان صفات کے ساتھ ہو. تو عصر کی نماز ہمارے انشاءاللہ زور کی نماز سے کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ پھر کیا کرنا ہے عصر کے بعد؟ اچھا، مغرب کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ عشاء کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ ہوتا ہے بس، یہی نماز سیکھنا. اس طرح جب شروع ہو گئے تو الحمدللہ اس طرح سیکھتی سیکھتی سالوں کے بعد وہ نماز آئے گی. کیا آئے گی؟ چند دنوں میں نہیں آئے گی. اور جس نے سیکھنا نہیں ہے اس کو تو اللہ کا شکر ہے، نہ ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے. بچوں کی طرح مسجد میں آ رہے، کہاں رہے بھائی. لیکن جب مسجد میں آ گئے، جب ہمارے پاس شکل موجود ہے، اس پر محنت کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کو سمجھ میں آ گیا دین سیکھنا بھائی، تزکیہ ہونا بھائی، یہ 2 بنیادی باتیں ہیں. باقی کا موقع انشاءاللہ اس وقت نہیں ہے. فرمایا کرتے جس کو یہ کلمہ نماز مل گیا بے تاج کے بادشاہ ہے. کیا ہے؟ جس کو یہ کلمہ نماز مل گیا جو ہم ابھی بول رہے تھے اور سن رہے تھے، تو بے تاج کے بادشاہ ہے. کیا ہے؟ وہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا ہے. انشاءاللہ وہ دن بھی چل سکتا ہے. اس کے لیے اللہ کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے. یہ بہانے مانے نہیں ہوتے کہ ہم کمزور ہیں. کمزور نہیں ہے، جسمانی طور پر مضبوط ہے. دنیا میں 8 گھنٹے لگاتے، 20 گھنٹے لگاتے، لیکن اندر بڑھاپا آ گیا. کیا گیا ہے؟ وہ ایمان کمزور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو ساری ایمان کی محنت ہے، یہی تزکیہ ہے، یہی تربیت ہے، یہی اصلاح نفس ہے. ساری دنیا کو دعوت دے رہے. اور جو اس طرح بن جائے گا انشاءاللہ پھر اس سے کام لیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں نمائندگی. کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے دعوت اللہ.
دعوت اللہ جو ہے نا کیا کر کے اس طرح میری طرح تقریر کر کے اسپیکر بیان کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے. تو شکر ہے اللہ پاک کا. اس سے پھر کام لیا جائے گا. کام کیا ہے؟ کام وہی ہے جو نماز میں مانگ رہے اہدنا، کہ اللہ اس بندے سے خوش ہو کر اللہ اس کو سب سے بڑی دولت ہدایت دیں گے. اس کا دل جو ہے سرچشمہ ہدایت بنے گا، بڑھ جائے گا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اتنا نور پیدا ہو جائے گا کہ سارے جسم میں آنکھوں میں آ جائے گا. اور اللہ کے نبی مانگ رہے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی قبری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی مخی نورا وفی عصبی نورا وفی شعری نورا وفی دمی نورا اللہم آتنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وجعلنی نورا. یہ مانگ رہے نہیں مانگ رہے تھے؟ تو اللہ کرے ہمیں پتہ چلو کہ اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے سب کچھ ہے. اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں کون ہے جس کے مخالف ہے؟ سب یہی چاہتے ہیں نا. لیکن اس کے دو راستے ہیں، ایک صالحین کا راستہ ہے، ایک صحابہ، ایک انبیاء سابقین کا راستہ ہے، ایک سید الانبیاء کا. دین کی کسی کام کو چھوٹا کیا نہ اپنا آخرت تباہ کرنا ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. ایک دفعہ لفظ اللہ کے نہ ساری کائنات سے قیمتی ہے. لیکن آپس میں بڑائی چھوٹائی ہے. کیا خیال ہے؟ 100 رکعت نفل 2 رکعت فرضوں سے تو افضل ہے نا کہ 100 نہیں لاکھوں پڑھو فرضوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. فرض بڑی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ اس طرح اس محنت میں بھی ہے نہیں کہ چھوٹی کمانے کے نعوذ باللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں فرماتے ایک چھوٹی محنت ہے ایک بڑی محنت ہے. چھوٹی محنت صالحین والی ہے، بڑی محنت صحابہ کرام والی ہے. صحابہ کرام کی محنت ایک ہی ہے، وہ انفرادی ہے اجتماعی ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ انفرادی ہے. اور یہ کیا ہے؟ بس یہ کبھی مخلوق میں جانا کبھی خالق کی طرف آنا. کبھی مخلوق میں جانا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بڑی محنت ہے. کون سی محنت ہے؟ اور بڑی اللہ نے ہمیں اس تبلیغ کے نام پر دونوں دے دیے. اللہ کرے مجھے آپ کو امت کو سمجھ میں آ جائے. اس کو کوئی رسم نہ بنا دے کہ 2 سفر ہو گیا 1 سفر ہو گیا چیلا لگ گیا 2 چیلے ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک دونوں بنا دیا. کیا بنا؟ تو میں نے شروع میں بتا دیا کہ فرمایا کرتے کہ تو جی لگانے کے لیے داخلہ دلوانے کے لیے سمجھ پیدا کرنے کے لیے باقی محنت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. آخری نمبر کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کی جان و مال امانت ہے. ہم سب کی جان و مال کو کس نے خریدا ہے اور کس کے بدلے میں؟ تو امت کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ جان و مال کو صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے جان و مال کو لگاؤ اعلاء کلمت اللہ پر. اللہ کا دین بلند کلمہ بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ پست ہو جائے، دین زندہ ہو جائے. سب سے پہلے ہماری زندگی میں دین آ جائے. پھر خرچ کرو اللہ کے مخلوق پر بے غرض ہو کر. اور اپنے اوپر جان و مال لگاؤ، اپنے متعلقین بھی بچوں پہ جان لگاؤ. بقدر حاجت کلو واشربو ولا تسرفو. سفید لکیر ہے، اس سے آگے قدم رکھو گے تو پکڑے جاؤ گے. اس کو سیکھنا ہے کہ میرا جان و مال جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس طرح جان و مال لگانا ہمیں آ جائے اور پوری امت کو آ جائے. ان سب کے لیے دعوت ہے اور دعا ہے. دعوت ہے، دعا ہے، عملی کوشش ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو. کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اچھا تو یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کہ ہم نے اس کو کام بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مقصد تو اللہ ہے. کون ہے بھائی؟ مقصد کون ہے؟ اللہ کو معبود بناؤ، اللہ کو مقصود بناؤ اور اس کو ہم نے کام بناؤ. کیا بناؤ؟ وہ جو زبانوں پہ آتے کہ مقصد سے مراد یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بس جب بیچاروں کو بولنا نہیں آتے تو کہتے اس کا مقصد یہی ہے. وہ حقیقی مقصود تو اللہ ہے. اس کو کام بناؤ کہ اس کو کام بناؤ کہ یہ کام جانتے ہو نا. موسیٰ نے فرمایا میں نے کسی کے ذمہ کام لگائے فیصل آباد میں. اگلے دن وہ آیا تھا معذرت کے کہ مفتی صاحب کراچی جانا ہے کاروبار کے سلسلے میں معذرت ہوں. تو میں نے کہا کب آؤ گے؟
کہ جی کام کے لیے جانا ہے, جب کام ہو جائے گا تو آ جاؤں گا. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کام والی گنتی نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ وہ کیا بات ہے, میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ 2 گھنٹے 2 سال ہے 1 سال ہے, وہی کام کے لیے جا رہا ہوں, وہ کام ہو جائے تو. حضرت فرمایا کام تو ہے دین سیکھنا اور دین پھیلانا, لیکن اگر ہم صاف صاف بتا دیں کہ چھوڑ دو چلے ملے, آ جاؤ شروع کرو, گنتی منتی نہ کرو, رابطے نہ کرو, جب بن جاؤ گے پھر آپ کو اجازت دے دیں گے. فرماتے اگر صاف صاف بتا دیں تو انشاءاللہ کل تک ایک بھی نظر نہیں آئے گا. تو پھر ہم نے یہ کر دے کہ چلو داخلہ دلوانے کے لیے 4 مہینے 7 مہینے مقرر کر لو, کیا کر لو, کچھ قابو میں آ جائے, قسمت کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ جس کا جی لگ گیا, جس کو سمجھ میں آ گیا وہ آگے کرے گا, ورنہ چلو نہ ہونے سے بہتر ہے. تو کام بنا دیا. اب اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ اچھا, اور جو زندگی آئندہ انشاءاللہ ہم یہی کریں گے, لیکن جو زندگی اس کے بغیر گزر گئے اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہاں یہ کریں گے کہ بھئی زندگی ضائع ہو گئی. پشاور میں اجتماع تھا, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم گئے تھے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ مفتی صاحب کا بیان تھا مغرب کے بعد. جب مطالبہ شروع کہ کون کون تیار ہے, ایک بابا جی کھڑے ہو گئے کہ لکھو پوری زندگی. بابا جی کیا عمر ہے کہ 80 سال. کیا عمر ہے؟ 80 سال کے بابا جی زندگی لکھوا رہے, کتنی بڑی قربانی ہے. اور نہ بابا جی کو خیال ہے نہ ہمیں خیال ہے کہ بابا 80 سال کہاں ضائع کر کے آیا ہوا ہے. یہ 80 سال کا اللہ پوچھیں گے نہیں کہ کہاں لگائی آپ نے. تو آئندہ کے لیے تو سمجھ میں آ گیا کہ انشاءاللہ ہم اس طرح دین سیکھیں گے. یہی تزکیہ ہے, یہی اصلاح نفس ہے, یہی کیا ہے اقامتی دین ہے, کیا ہے. لیکن جو زندگی اس کے بغیر گزر گئی اس کے ساتھ کیا کرے کہ توبہ ہی کریں گے. توبہ کیا مانا کہ دل کے اندر ندامت ہو کہ ہائے میں نے اپنی زندگی ضائع کی, یہ ہائے نکل جائے. اور پھر زبان سے بھی بن. حدیث پاک میں ہے کہ جو روزانہ جو ہے اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے مانگو. ایسا آخر زمانے میں بہت زور کہ بھائی ساری امت کے لیے اللہ سے معافی مانگو, اپنا بھی توبہ کرو, ساری امت کو توبے پہ لے آؤ. حدیث پاک میں کہ جو روزانہ 25 دفعہ یا 27 دفعہ احد العددین 25 اور 27 مومنین مومنات کے لیے مغفرت مانگے تو اللہ خوش ہو جائیں گے, اور اس بندے کو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے میں ایک نیکی مل جائے گی. مومنین مومنات کی تعداد کتنے ہیں؟ لاکھوں ہے یا اربوں ہے؟ شکر ہے. اور اس کے لیے کوئی صیغہ نہیں بتایا کہ الفاظ یہ ہو. تو آسانی کے لیے میں اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں کہ شکر ہے قرآن شریف ہر جگہ موجود ہے. سورہ نوح کے آخری آیات رب اغفر لی, رب اغفر لی ہاں ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. میں بھی آ گیا, والدین بھی آ گئے, بیوی بچے بھی آ گئے, سارے جہان کی کیا ایمان مومنین مومنات بھی آ گئے. تو اللہ میں توفیق نصیب فرما دے. لیکن دل سے, وہ سارا مسئلہ دل کا ہے. مفسرین نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ترجمہ میں لکھا ہے جو دل سے کہے کہ ربی اللہ, خالی زبان نہیں, دل سے کہے. اور دل سے کہنا بہت بڑی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو دل سے روزانہ صبح و شام 3 دفعہ یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا, کانا حدیث پاک میں کہ اس بندے کا اللہ پہ حق ہے, اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. ایرضیہ یوم القیامہ, کہ اللہ اس بندے کو راضی کریں گے. اس بندے کو اللہ کیا کریں گے قیامت کے دن. اور